الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا کہ راوی کے اندر دو چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے. دو چیزیں راوی کے اندر پائی جانی کیا ہیں؟ ضروری ہے. ایک عدالت، دوسری ضبط. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کیا کچھ چیزیں اور ہیں جو جمہور علماء تو شرط نہیں لگاتے ہیں، لیکن دیگر علماء یا بعض علماء نے ان کی بھی شرطیں لگائی ہیں. ان کو بھی کہا ہے کہ راوی کے اندر پائی جانی ضروری ہے. ان کا ہم نے دراسہ کیا اور راجح قول کے مطابق ہم نے پڑھا کہ راوی کے اندر وہ چیزیں یا وہ شروط نہیں لگائی جاتی، یعنی الذکوریہ، اس کے بعد الفقہ، اس کے بعد الشہرہ بسماع الحدیث، اس کے بعد کون الراوی بصیرا غیر عامہ، اس کے بعد کون الراوی معروف نسبی. یہ 5 چیزیں ہیں جو راجح قول کے مطابق راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کچھ امور اور ہیں، کچھ چیزیں اور ہیں جو تو راوی کے اندر نہیں شرط لگائی جاتی ہیں، لیکن راوی کے روایت کے اندر لگائی جاتی ہے. کہاں پر؟ راوی جو روایت کر رہا ہے اس روایتوں کے اندر، اس حدیثوں کے اندر وہ شرطیں لگائی جاتی ہیں. کہتے ہیں پہلی شرط کیا ہے؟ عدم تفردھا بالحدیث، کہ راوی جو ہو وہ حدیث کو روایت کرنے میں کیا منفرد نہ ہو. عدم تفردھا بالحدیث، اس راوی کا روایت کرنے میں منفرد نہ ہونا، یعنی وہ روایت کسی ایک راوی سے نہ آئی ہو، بلکہ اس روایت کو روایت کرنے میں ایک سے زیادہ راوی ہوں. دوسری ہے عدم انکار راوی الاصلی روایت الفرعی عنہ علی وجہ النسیان. یہ معاملہ ایسے ہے کہ کیا کرتے تھے پہلے جو شیوخ ہوتے تھے، ان کی جو اصل کتاب ہوتی تھی جس کے اندر وہ حدیثوں کو لکھتے تھے، وہ اپنے تلامذہ کو املا کراتے تھے. وہ اپنے تلامذہ کو کیا کرتے تھے؟ املا کراتے تھے. یا جو ان کا اصل نسخہ ہوتا تھا اس نسخے اصلیہ کو آپ اپنے شاگردوں کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے آپ لوگ اس سے نسخ کر لیں، اس سے کیا کر لیں؟ نسخ کر لیں، اس سے نقل کر لیں. اس کے بعد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جو نسخے فرعیہ ہوا، جو اس کے تلامذہ نے اس کو لیا، اب کیا ہے؟ شیخ اس نسخے کو جو اس کے تلامذہ نے اس کے اصل نسخے سے منتقل کیا ہے، نقل کیا ہے، اس کا انکار کرے. بھول گیا ہو کہ میں نے اپنے ان تلامذہ کو کہا تھا کہ میرے جو نسخہ اصلیہ ہے اس سے آپ اس کا حدیثوں کو لکھ لیں، اب وہ بھول گیا ہو تو اس کا انکار کرے. اس کے فرعیہ کا دوسرا نسخہ ہے جو اس کے تلامذہ نے لکھا ہے، اس کا انکار کرے. تو کیا اس کا یہ انکار کرنا مانا جائے گا؟ کہتے نہیں. عدم و انکار الراوی، کہتے عدم و انکار الراوی الاصلی، کہ راوی جو ہو وہ انکار نہ کرے، جو راوی الاصل ہے، جو شیخ ہے، وہ انکار نہ کرے اس کا روایت الفرع کا، جو اس کے متبعین آ رہے ہیں، جو اس کے تلامذہ آ رہے ہیں، جو اس کے شاگرد آ رہے ہیں، جنہوں نے اس کے نسخے اصلیہ سے حدیثوں کو منتقل کیا ہے، ان کی حدیثوں کو انکار نہ کرے. عنہ علی وجہ النسیان، بھولنے کی وجہ سے. کہتے ہیں یہ دونوں شرطیں پائی جانی ضروری ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق نہ تو پہلی شرط جیسے یہاں بھی ذکر کیا عدم تفردہ بالحدیث، کہ راوی کا عدم تفردہ، کہ راوی کا اس حدیث کے ذریعے اس حدیث کے ساتھ منفرد ہونا، یعنی کہ راوی اس حدیث کے ذریعے منفرد نہ ہو، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے میں ایک ہی راوی نہ ہو بلکہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی ہو. اور دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ بھولنے کی وجہ سے بھی کیا نام ہے شیخ جو ہے اپنے تلامذہ کی حدیث کا انکار نہ کرے. عدم و انکار الراوی الاصلی روایت الفرعی عنہ علی وجہ النسیان، کہتے اگر انکار کر دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو راجح قول کے مطابق یہ 2 شرطیں بھی روایت کے اندر، اس سے پہلے جو تھی 5 شرطیں راوی کے اندر، اور یہ جو 2 شرطیں روایت کے اندر لگائی گئی ہیں، یہ بھی مطلب راجح قول کے مطابق یہ شرطیں یعنی ضروری نہیں ہے.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایسے ہم شرط لگانا روایت کے اندر شروع کر دیں گے تو بہت ساری حدیثیں جو غریب ہیں، جو کیا ہے غریب ہے، جو منفرد راوی ایک راوی ان کو روایت کرنے میں اس روایت کو روایت کرنے میں راوی منفرد ہے، تو کیا ہوں گی اکثر حدیثیں چلی جائیں گی، اکثر حدیثیں چلی جائیں گی، اور اس کو بھی ہم نقص کریں گے، اس کے خلاف دلیل بھی پیش کریں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کیا نام ہے جو انہوں نے شرط رائے لگائی ہے کہ راوی روایت کرنے میں منفرد نہ ہو، اس روایت کو روایت کرنے میں اکیلا نہ ہو، اور اسی طریقے سے دوسری جو شرط لگائی ہے کہ جو اصل ہے، جو شیخ ہے، اپنے تلامذہ کے نسخے کو انکار نہ کرے، اگرچہ وہ بھول بھی گیا ہو تو، یعنی اگر انکار کر دیا تو قابل قبول نہیں، اس کو منع کر دیں گے۔ تو ابھی ہم اس کا نقص پڑھتے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ هَذَانِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، کہ یہ جو دو شرطیں روایت کے اندر لگائی گئی ہیں راجح قول کے مطابق، یہ بھی صحیح شرطیں نہیں ہے۔ لِكَثْرَةِ الدَّلَائِلِ عَلَى قبول خبر الواحد الثقہ، کیونکہ بہت ساری دلیلیں بھری پڑی ہیں۔ کیا ہے؟ دلیلیں بھری پڑی ہیں جس کے اندر ہم نے کیا ہے ایک خبر واحد کو ہم نے قبول کیا، اور خبر واحد کس کی طرف سے آئی ہو؟ ثقہ کی طرف سے آئی ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھ لیجیے تحویل القبلہ، اور اسی طریقے سے حدیث انما الاعمال بالنیات، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغیچے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے جوتے کو دے کر بھیجا اور کہا کہ جو سب سے پہلے تم کو ملے گا اس کو جنت کی بشارت، توحید کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں اور دیگر حدیثیں جو کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر صحابہ کرام نے کیا کیا ہے خبر واحد کو اگر ثقہ سے آیا تو اس کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے شرط لگائی عدم تفردھا، کہ راوی کا منفرد نہ ہونا بالحدیث، حدیث کے ساتھ، یعنی حدیث کو ایک راوی نہ روایت کرے بلکہ کئی راوی روایت کرے۔ تو یہ جو شرط لگائی ہے خبر واحد، مطلب یعنی اس کا مطلب ہے کہ خبر واحد وہ نہیں ہے، یہ انہوں نے شرط لگائی، اس کا ہم نقص کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے خبر واحد اگر ثقہ سے آئی تو وہ مقبول ہے۔ اور دوسرا لأن الانکار علی وجہ النسیان لیس نفیا لوقوع التحدیث، کہتے ہیں اگر بھول کی وجہ سے بھول گیا ہو کہ ہاں میں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا تھا کہ میرا جو نسخہ لیا اس سے تم حدیثوں کو منتقل کرو، وہ بھول گیا، اب انکار کر رہا ہے، تو کیا اب نسخے کو جو نسخے فرعیہ ہے اس کو نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اگرچہ نسخہ اس کے لیے سے منتقل ہے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ لیس نفی لوقوع التحدیث، یہ اس بات کا بھولنے کی وجہ سے انکار کرنا اس بات کی منافی نہیں ہے، اس بات کو منع نہیں کر رہی ہے کہ اس نے اپنے شیخ اپنے تلامذہ کو اس حدیث کو بیان نہ کیا ہو، یا اس نے اپنے تلامذہ سے اپنے نسخہ اصلیہ کو نہ دیا ہو کہ لے جائیے آپ اپنے اس نسخہ اصلیہ سے آپ نقل کر لیجیے آپ کے پاس تاکہ حدیثیں محفوظ ہو جائیں، یعنی یہ وقوع التحدیث جو یہ عمل ہوا ہے پڑھانے کا یا حدیثوں کو بیان کرنے کا، اس کی نفی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ وہ بھول گیا، بھولنے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، تو بھولنے کی وجہ سے انکار کرنا اس بات پر لازم نہیں آتا ہے، ان سے یہ چیز لازم نہیں آتی ہے کہ شیخ نے اپنے تلامذہ سے حدیثوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ تھی نقض ان دونوں شرطوں کی جو ہم نے پڑھا۔ کہتے ہیں بل غایت عدم تذکر فقول المثبت مقدم لانه جازم بما يروي عن شیخه، کہتے ہیں بل غایت عدم تذکر، بلکہ یہاں جو اصل چیز کیا ہے کہ اس کو یاد نہیں آ رہا ہے، اس کو کیا ہے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اپنے تلامذہ کو پڑھا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ اور جو بات جو اگر کوئی بندہ کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے تو اب دو لوگوں میں سے اور ان میں سے کوئی ایک چیز کو منع کر رہا ہے، ایک ثابت کر رہا ہے، تو جو ثابت کر رہا ہے وہ مقدم ہوگا نافی پر۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے ان المثبت مقدم علی النافی، کہ جو منع کر رہا ہے اس پر مثبت جو ہے جو کسی چیز کو ثابت کر رہا ہو کیا ہے مقدم ہے۔ لأنه جازم بما يروي عن شیخه، کیوں؟ جو ثابت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس پختہ یقین ہے، اس کے پاس کیا ہے پختہ یقین ہے۔ تو یہاں پر جو شیخ ہے اپنے تلامذہ کی حدیث کو منع کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے تلامذہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں بیان کی تھی، یا میں نے نسخہ اصلیہ ان کو دیا تھا منتقل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، وہ بھول گیا ہے، لیکن اس کے تلامذہ جو ہے ان کو یاد ہے کہ ہاں میرے شیخ نے مجھ کو دیا تھا، وہاں پر وہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے فلاں شیخ نے فلاں وقت مجھ سے بیان کیا تھا، تو یہاں پر کیا ہے تلمیذ مقدم ہے، اور یہاں پر اس تلامذہ کی روایت کو یا نسخہ فرعیہ کو رد نہیں کریں گے۔
تو یہ تھی چند امور جو کہ راوی سے تعلق رکھتی تھی اور راوی کے روایت سے تعلق رکھتی تھی، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ راوی کے اندر کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو راوی کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک عدالت ان یکون مسلما عاقلا بالغا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءہ، اور دوسرا ہے کہ راوی ضابط ہو، ضابط دونوں اعتبار سے، چاہے ضابط الکتاب ہو چاہے ضابط الصدر ہو، یعنی ضابط الصدر ان یکون یقظا غیر مغفل بل یحفظ ما یسمع ويستطيع أن يؤدي ما سمعه إن احتیج إليه، وكذلك هو إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما باللفظ، کہ یہ ہے ضبط صدر، اور دوسرا ہے ضبط کتاب صیانته لديه منذ سمعه فيه حتى أن يؤديه، کہ اس کو اپنے پاس کر لے، محفوظ کر لے، جو کچھ اس نے سنا ہے اس کو کیا کر لے، اپنے پاس محفوظ کر لے اور اپنی کتاب کے اندر محفوظ رکھے، یہاں تک کہ اس کتاب سے لوگوں کو تحدیث کر دے، بیان کر دے۔ تو یہ تھی چند چیزیں جو راوی کے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد ہے ما تثبت العدالہ، ما تثبت به العدالہ، کہ راوی کی عدالت کیسے ثابت ہوگی۔ تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔